بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ جلدی سے جو ابھی بڑی کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے علی امین گنڈا پور صاحب کی ناقابل ضمانت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، ان کے ساتھ 12 مزید لوگ ہیں۔ یہ کون سا کیس ہے اور یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے، اس کی میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ سائفر کیس کی سماعت میں آج بڑے اہم بیانات بھی سامنے آئے، اور عید کے بعد لانگ مارچ تحریک انصاف کا، اور کچھ رہنما دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ لانگ مارچ عمران خان خود لیڈ کریں گے۔ تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ معاملات سڑکوں پر ہی حل ہوں گے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کو اگر جلد از جلد رہا نہ کروایا گیا تو کیا اڈیالہ جیل میں کوئی بڑا منصوبہ بن سکتا ہے؟ آج وہاں وزیر اعلیٰ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور حکومتی خاندان آل شریف کی ججز جی مہربانیوں کا سلسلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہباز شریف کو چور چور کے نعرے بھی آج مل گئے، اور نواز شریف تا حیات لندن منتقل ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ تحریک انصاف کی 23 مارچ کے جلسے کی اجازت، NOC جو جاری ہونا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہنگامی بنیادوں پر یہ بھی کیس سنا جائے گا، اور اسحاق ڈار کی نیوکلیئر کانفرنس میں شرکت ہے، اور IMF اس کا اعلامیہ بھی آج پیسے دینے یعنی جاری کرے گا۔ یورپ نے جس طرح پاکستان میں روس بدترین دھاندلی کا کہا، اس طرح روس میں بھی، اور وہاں بھی سردار سکندر سلطان راجہ موجود۔ پاکستان افغانستان کا معاملہ بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ اصل سازش کیا ہے، بلکہ میں یہیں سے شروع کرتا ہوں اور تھوڑا سا آپ کو ماضی میں ضرور لے کے جاؤں گا تاکہ معاملہ آپ کو سمجھ آئے۔ اور یہ شروع ہوتا ہے ایران عراق کی جنگ سے۔ آپ کو ایران میں انقلاب یاد ہوگا 1979 میں، 79 رضا شاہ پہلوی کا دور، جب خمینی انقلاب آیا۔ اس کے پیچھے سیاسی عوامل بھی تھے، مذہبی عوامل بھی تھے۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت آپ کو تب ماڈرن حکومت تھی، اسلامی شاعر کے مطابق مناسب نہیں تھی۔ یہ انقلاب آیا اور اس میں اہم واقعات میں 20ویں صدی کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ 3 کروڑ 60 لاکھ کی آبادی تھی۔ ایران کو پھر سزا دینے کے لیے 1 سال کے بعد 1980 میں ایران عراق کی جنگ شروع ہوئی۔ مشرق وسطیٰ کی یہ سب سے طویل اور خون ریز تنازعات میں سے ایک جنگ ہے۔ 8 سال تک یہ جاری رہی، اور تنازع سرحدی تنازع تھا۔ شط العرب کا پانی کا آبی علاقہ، اس کے کنٹرول کا آبی راستہ ہے وہ ایک، یہ وجہ بنی تھی بظاہر اس وقت۔ عراق کو لگ رہا تھا کہ ایران اب اپنے اسلامی انقلاب کو پھیلائے گا، عراق میں بھی لے کر جائے گا۔ پھر دونوں ممالک کے درمیان آپ کو پتہ ہے وہاں تیل کے ذخائر بھی ہیں، اسٹریٹجک آبی گزرگاہیں بھی تھیں، وہاں سے شپ بھی گزرتے ہیں، اس پہ کنٹرول کا معاملہ بھی تھا۔ تو اس جنگ میں امریکہ نے، دیکھیں براہ راست یہ یاد رکھیے کہ ذرا معاملہ غور سے، عراق کا ساتھ دیا، مغربی ممالک نے ساتھ دیا، اسلحہ دیا۔ اس خطے میں ایران کو محدود کرنے کے لیے عراق ان کی پالیسی کا حصہ تھا۔ 2 مسلم ممالک کے درمیان 8 سال تک تباہی بربادی چڑھتی رہی۔ اب اس کا ذرا دوسرا پہلو دیکھیں کہ 1 سال کے بعد 1990 میں عراق کویت پر حملہ کرتا ہے۔ وہی مغربی ممالک اور امریکہ اسی عراق کے خلاف جو ایران کے خلاف حمایت کر رہے تھے اس پر چڑھ دوڑے۔ وہی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسیاں، مشاورت، دفاعی ساز و سامان جو عراق کو ایران کے خلاف دیتے رہے، وہی عراق کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ وہی اقوام متحدہ جو عراق کا ساتھ دے رہی تھی، وہی ان کے خلاف قراردادیں بھی، اور بین الاقوامی اتحاد جس میں 34 ممالک شامل تھے۔ عراق کے خلاف فضائی میزائل حملے، آپریشن ڈیزرٹ سٹورم لانچ کیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ کا عراق آپ کو پتہ ہے اس وقت ان کی سب سے تگڑی مسلح فوج، ایک مضبوط ملک، 10 لاکھ فعال فوجی اہلکار تھے، اس میں ریگولر فوج، ریزرو بھی شامل تھی۔ بھاری توپ خانہ، مطلب ٹینک، جیٹ فائٹرز، میزائل، جو مرضی کہہ لیں آپ، ایک طاقتور فوجی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس کیمیائی ہتھیاروں کا ایک بڑا ذخیرہ بھی موجود تھا جس پہ الزام لگایا گیا تھا۔ اب ایران عراق جنگ میں آپ کو پتہ ہے یہ استعمال ہوتا رہا جو کردوں کے اور ایران کے خلاف بھی، لیکن اتحادی فوجیں جب عراق میں داخل ہوئیں تو عراق کی عوام نے ان کا استقبال کیا۔ اب ایران نے تو اپنے آپ کو ان سازشوں سے بچا لیا، لیکن عراق نہیں بچا سکا۔ 1980 کی شروع ہوئی جنگ 2024 میں 44 سال ہو گئے، آج بھی عراقی لوگ اسی جہنم سے گزرے ہیں۔ اب اس وقت کے آپ سفیر دیکھیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں دیکھیں، جس طرح آج ڈونلڈ بلوم جیسے لوگ، اس وقت صدر کون تھا؟ جارج W بش۔ اب ذرا میں آپ کو تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے حالات میں آپ نے بالکل اسی طرح سمجھنا ہے، ادھر ہی جا رہا ہے معاملہ۔ بائیڈن کی حکومت، اچھا بائیڈن کی حکومت کا تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، عراق کی جنگ کے وقت بائیڈن سینٹ کی فارن ریلیشن کمیٹی کا چیئرمین تھا، جو بائیڈن کی عراق کی جنگ شروع ہونے میں بڑا اہم کردار تھا۔ 2002 میں جارج W بش کی جو ایک قرارداد تھی اس میں اس کا سب سے اہم ووٹ تھا، جس کی مدد سے عراق کے سارے معاملات ہوئے۔ اور پھر جو بائیڈن نے جب افغانستان پہ چڑھائی کی تو اس وقت بھی یہ نائب صدر تھا اوباما کا۔ بعد میں افغانستان میں اس کا بڑا اہم کردار، 2009 سے 2017 میں 8 سال تک جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری بائیڈن پہ آتی ہے۔ اب یہی بائیڈن جس کے پاس اب کچھ مہینے رہ گئے ہیں، جاتے جاتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان وہی ایران اور عراق والا معاملہ شروع کرنا چاہتا ہے، اور یہی وہ مقاصد ہے جس کے بارے میں بار بار چیخ کے ہم لوگ بتاتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ افغانستان سے جنگ شروع کرے گی۔ جو کام امریکہ خود افغانستان میں نہیں کر سکا،
جس میں $1 खरब استعمال ہوا, 3400 فوجی بھی, 127 ممالک بھی اکٹھے ہوئے. افغانستان ایران کی طرح بچ گیا. اب وہی کام پاکستان سے کروانا چاہتے ہیں. اس طرح ان کے دو مقاصد, ایک تو ہندوستان جو پاکستان کے اندر کچھ نہیں کر سکا وہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ آل شریف آ گئے ہیں, اور آل شریف ان کے لیے وہی کریں گے جو ماضی میں یہ کروانا چاہتے تھے. اب وہ لندن معاہدے کا جس کا عمران خان ذکر کرتے رہے, وہ سٹیک ہولڈر, یہ وہی معاہدہ ہے جس کے لیے ان لوگوں کو اپنی حکومتیں بنوانی پڑتی ہیں. ان کے تو کیسز معاف ہوئے یا کروائے گئے, باقی کرائے کی بندوق بنانا, ان کے پیچھے پھر عرب امارات کے درہم بھی ہیں, یہ بھی یاد رکھیں, کچھ ڈالر بھی ملیں گے. یہ ڈالر اسی طرح جس سوویت یونین کے خلاف لڑتے ہوئے سوئس بینک اکاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں. ابھی جو حالیہ ان کی پچھلے دنوں ایک پوری ایک رپورٹ آئی, اس میں جنرل اختر الرحمان کا سب سے بڑا نام سر فہرست آتا ہے. پھر ضیاء الحق کے بڑے آپ کو پتا مال و دولت, اسی طرح دہشت گردی کے نام پہ پھر جو مشرف نے مال کمایا. تو یہ بڑا لمبا چوڑا معاملہ, یہ وہی معاملات ہیں. اب انہی معاملات کی وجہ سے انہیں آل شریف جیسے لوگ لانے تھے اور وہ لائے. اب یورپ امریکہ کی دیکھیں, یہ وہی سازشیں ہیں جن کی اور ان کے پالتو لوگوں کو اس طرح کو لانے کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم سیاسی طور پر, معاشی طور پر انہوں نے برباد کر دیا. اب یہ لوگ آج پیچھے ہٹ جائیں, اور دیکھیں جو عمران خان نے کوشش بھی کی, تو پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ چند سالوں کے اندر ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بن سکتا ہے. پاکستان کی جو لوگ برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, سرمایہ نکل, یہ بالکل نہ جائے. اس کی مثال افغانستان آپ کے سامنے. 15 اگست 2021 کو امریکہ وہاں سے نکلا. 3 سال میں آپ دیکھ لیں افغانستان کی حالت آپ کے سامنے. کرنسی پاکستان سے زیادہ مضبوط, خطے کا سستا ترین ملک بن گیا. بجلی کے معاملات میں کسی غیر ملکی کمپنی کے وہ اب قرض دار نہیں ہیں. جس طرح پاکستان نے ابھی بھی $1.8 ارب چین کی انڈیپینڈنٹ پرووائڈرز کو دینے, آئی پی پیز کو, ورنہ وہ بجلی بند کر دیں گے. افغانستان کا کوئی معاملہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہے. تجارت کے معاہدے ان کے دیکھیں, چین کے ساتھ ریلوے کا نیٹ ورک بنتا دیکھیں, وہاں مہنگائی کی ذرا شرح کو دیکھیں. سب سے بڑھ کر امن و امان, جس کا دنیا کا وہ ایک بدترین ملک تھا عدالتوں کے نظام میں بھی, وہاں آج امن و امان خطے کے وہ بہترین ممالک میں آ گیا شامل. اور یہ سب کو 3 سال میں 40 سال جنگ زدہ علاقے کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ سب کو ٹھیک ہوا کیونکہ وہاں وہ سیاسی معاملات نہیں ہیں جو آج پاکستان میں ہیں. ابھی بھی پاکستان میں کیا ہے, فارم 47 کی مدد سے بنائی گئی ایسی حکومت جس میں MNA جعلی, MPA جعلی, وزیر اعلیٰ جعلی, وزیر اعظم جعلی, صدر جعلی, اس کی کابینہ ناجائز, سارے ناجائز اور جعلی اور غیر قانونی لوگ, خود چوری اور ڈاکے میں ملوث لوگ. یہ تمام پالیسیاں 2 نمبر, غیر قانونی, غیر اخلاقی, غیر جمہوری بنا کے ترقی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جھوٹ چوری کی بنیاد پر جو حکومت بنے وہ کس طرح ترقی کر سکتی ہے, ہو ہی نہیں سکتا. آج بھی امریکی سفیر ایک وائسرائے کے طور پر آتا ہے, حکم جاری کرتا ہے, اور 8 دن ہوئے حکومت بنی, وہی کرتی ہے جو اسے کہا جاتا ہے. اپنے بندے ہالینڈ کے ایک شہری کو لا کے وزیر خزانہ بنا کے پورے پاکستان کو وہ فواد چودھری میں OLX پہ برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا, ادارے بیچنے کی کوشش. اور یہ تمام معاملات دیکھیں اسی طرح چلائیں گے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی ایجنسی کے جو آج زیر تمام بیلجیم میں کل کانفرنس ہو رہی ہے, یہ نیوکلیر ہتھیاروں کے بارے میں, آپ کو پتہ ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے. ابھی اس کا ڈائریکٹر جنرل وہ آیا تھا پاکستان میں, ہو کے گیا. اب بیلجیم اور ان کا وزیر ہے, وزیر اعظم, اور اس کے ساتھ مل کر یہ ایک بہت بڑی پریس سمٹ کریں گے. اس میں نیوکلیر توانائی کے منصوبے ہیں اور پاکستان ان بنیادی رکن میں. اور یہ پھیلاؤ کا معاملہ ہے, صرف کہ پھیلاؤ نہ ہو ہتھیاروں کے. ہندوستان کو, مغرب کو, پاکستان کے سب سے زیادہ خطرہ نیوکلیر ہتھیاروں سے, اور یہی انہیں لینے کی پوری ان کی چال ہے کہ کسی طرح یہ آ جائیں. کیونکہ انہیں پتہ ہے غریب بندے کے ہاتھ زبردست قسم کی بندوق لگ جائے اور بھری ہوئی ہو, پیٹ اس کا خالی ہو, تو یہ پھر سارے اسی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یار یہ کہیں ہمارے سامنے سیدھا نہ ہو جائے. نارمل رکھنے کے لیے اس کی خوراک کا انتظام کرتے رہتے ہیں, بس کو اتنے پیسے دے دیں کہ بس وہ زندہ رہے اور غصے میں نہ آئے, اور اتنے بھی نہیں دینے کہ وہ بندوق رکھ کے اپنی معیشت پر توجہ دینی شروع کر دیں. اب دیکھیں ہندوستان نے یہی کیا, انہوں نے زیر زمین ٹرینیں چلانی شروع کر دی. وہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت دیکھیں, وہاں ان کے پل بن رہے ہیں زیر زمین. عرب دنیا سے تیل سے زیادہ IT کی صنعت بنا رہی ہے پیسے. سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں, ان کے بیانات پڑھیں, تجارت کے معاہدے دیکھیں, منصوبے دیکھیں, خوشحالی دیکھیں. عوام کے لیے نت نہیں ہے جائیداد, چاند تک پہنچ گئے وہ لوگ. اور ہم انہی کے پڑوسی آج بھی اسی انگریز کے اسی نظام کے تحت جو 1857 کے بعد جیسے اپنے وفاداروں کو انگریز نوازتے رہے اور عوام پر ظلم و ستم ہوتا رہا. شریف خاندان اربوں ڈالر کی کرپشن کر کے دنیا بھر میں عالمی سطح پر بدنام زمانہ چور ڈکیت مشہور ہیں, اور ان کے کیسز بنانے میں ریاست نے اربوں روپیہ خرچ کیا, عمران خان نے نہیں. ان کے معاملات میں 20 لوگوں کی جانیں بھی گئیں, لیکن ان بدنام زمانہ لوگوں کو ڈھونڈ کر ان عہدوں پر لانے کا مقصد تاکہ ملک کو لوٹنے والوں کو بار بار سامنے لایا جائے کہ اندر سے بتائیں کہ ہم سارے ایک ہی تھان کے کٹے ہوئے کپڑے ہیں, بعد میں مختلف لباس بناتے رہے ہم جو مرضی, تھان وہی ہے. آج یہ کیسز کیسے معاف ہوئے, آئین اور قانون جیسے ان کے باپ کا راج. اور 6 سال اشتہاری رہنے والے نواز شریف کے دونوں کرن ارجن احتساب عدالت میں ایون فیلڈ فلیگ شپ میں العزیزیہ ریفرنس میں بری ہو گئے. دوسری طرف عام پاکستانی سویلین جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں قید, بنیادی حقوق ختم. اور پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ عمران خان بے گناہ جیل میں, خواتین جیل میں.
سائفر کیس میں آج آپ جج کے ریمارکس سنیں آپ، وہ توشہ خانہ اور عدت نکاح کے معاملے بالکل ایسے ہیں. خود چیف جسٹس عامر فاروق جیسا بندہ کہنے پہ آ گیا کہ یہ تو وائٹ کالر کرائم میں بھی ایسا نہیں ہوتا، مرڈر میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو انہوں نے مکس ہائیبرڈ کیس بنایا ہے. اندازہ کریں. بیرسٹر سلمان صفدر جو دلائل دے رہا تھا، ججز حیران پریشان تھے کہ یہ کس طرح نے بیوقوفانہ جاہلانہ کیس بنائی، وہ دفعات لگائیں جو اس کیس میں بنتی ہی نہیں کسی طرح. لیکن چونکہ عمران خان پہ کیس بنا ہے، جائز ہو ناجائز ہو، رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکا بیان، یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ اب ہم رہیں گے یا یہ رہیں گے، یہ جمہوری غیر جمہوری ہر طریقہ ہم استعمال کرو. وہی انہوں نے کیا، ایک چیز وہی ہے. ان لوگوں کے دیکھیں آج تحریک انصاف کے لوگوں کو آج بھی اپنی محب الوطنی ثابت کرنے کے لیے بار بار بیانات دینے پڑتے ہیں کہ ہم اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں. اسلام آباد کے درمیان میں بیچ میں وہ مولوی صاحب بیٹھ کے اداروں کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں، عبدالعزیز صاحب، انہیں پوچھنے کی ان کی جرت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جرت. ذرا جا کے پوچھے تو صحیح. تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا حال کر دیتے. عطا اور طارل کی جھوٹی پریس کانفرنس دیکھیں، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے باقاعدہ، اچھل اچھل کے دیکھیں، ساتھ بندے بیٹھے ان کے ہاتھوں پہ تھوک گیا رہا تھا اس کا سارا، اتنا جذباتی تھا. لیکن اس کی جرت نہیں کہ اسلام آباد میں اس سے چند کلومیٹر دور وہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ بھی ذرا کہہ کے بتائیں. تو یہ ان کی واردات سامنے آ گئی. جہاں پر ظلم چلتا ہے، جو کمزور ہے ان کو مارو جتنا مرضی. آج انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مقدمات کی سماعت ہوئی. علی امین گنڈا پور کے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، ساتھ 12 مزید لوگوں کے بھی. یہ واردات اس لیے کے پی کو انہوں نے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. صداقت عباسی، واسق قیوم اور وہ ایک تنویر بٹ کے دفعہ 164 کے بیان سامنے لے آئے جی کہ 17 جنوری کو ریکارڈ. حالانکہ صداقت عباسی کا بیان خود جج نے اس فیصلے میں لکھا تھا، وہ میں نے ٹویٹر پہ لگایا بھی تھا کہ اس نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا. واسق قیوم عباسی اور عمر تنویر بٹ کے بھی بیان آتے ایسے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہے جس طرح وہ بیان ہوتے ہیں. ان کی ویڈیوز پڑی ہیں سوشل میڈیا پہ. شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، مراد سعید، شبلی ہے، وہ مزاری صاحب ہیں، شیریں مزاری، ان سب کے نام ہے اس میں کہ جی میٹرو بس اسٹیشن 15 دفتر سرکاری املاک جلا دی انہوں نے. اور مزے کی بات ہے بہت سے لوگ ان میں تقریباً سارے کے سارے ان تمام جگہوں پر موجود ہی نہیں تھے. جس طرح شاہ محمود قریشی 12 مقدمات میں 9 مئی کے حوالے سے کیس ڈالے. اسی لیے علیمہ خان کہہ رہی تھی کہ ہم شہادتی ویڈیو بناتے ہیں سارے علاقے میں جا کے، جس کو ٹوسٹ دے دیا گیا. خیر، پی ٹی آئی کے اندر تقسیم کسی حد تک کم ہوئی ہے. دیکھیں جن لوگوں پر الزام لگتے ہیں انہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا چاہیے. ابھی وزیر اعلیٰ جو ہیں، سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، کس طرح وفا نبھا رہا ہے خان کے ساتھ، کتنا کچھ کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، چودھریوں کی روایت ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں. کیا کیا نہیں کہا گیا کہ جی خان کو چھوڑنے والا سب سے پہلا بندہ چودھری پرویز الہی ہوگا. آپ دیکھ لیں سب لوگوں کے بیانات جو کہتے ہیں وہ اپنی بیچارہ ہڈیاں توڑوا رہا ہے جیل میں. وفا کے ساتھ اپنے تمام پروپیگنڈے، یہ رانگ نمبر، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ وغیرہ وغیرہ، سب کے سب دفن ہو گئے. اب تحریک انصاف عید کے بعد ایک بڑا منصوبہ بنا رہی ہے لانگ مارچ کا، اور ان کے رہنما تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہو کہ یہ عمران خان کی قیادت میں کریں گے لانگ مارچ. 23 مارچ کا جو جلسہ ہے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے. اس جلسے کی اجازت ملنے کے بعد آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف یہ بڑا اگر شو کرتی ہے، اس پوزیشن میں آ جائے گی کہ عوام کی طاقت دوبارہ ان کے ساتھ اکٹھی ہو جائے. یہ جلسہ بہت اہم ہے، اگر ہو جاتا ہے تو بہت بڑا جلسہ. فوکس صرف خان کی رہائی پر ہونا چاہیے، دباؤ بڑھائیں. اب کل کا دن بھی بڑا اہم ہے، آپ کو پتہ ہے امریکہ کی سینٹ ہیئرنگ ہے، اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. دیکھیں پارلیمنٹ میں ضرور تقریریں کریں، عدالتوں میں پٹیشن بھی ڈالیں، اپنے مینڈیٹ کے خلاف لڑیں بھی، چھوٹے موٹے جلوس بھی نکالیں، لیکن ہومیوپیتھک نسخوں سے یہ بات ذہن میں رکھیں خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. آپ کو مینڈیٹ بھی اس طرح نہیں ملے گا. اگر عملی طور پر آپ بائیکاٹ کی پالیسی استعمال کریں، انٹرنیشنل دباؤ بڑھائیں، خیبر پختونخوا سے احتجاج کا سلسلہ شروع کریں، اور عید کے بعد جو لانگ مارچ ہے اس پر پورا فوکس رکھیں. کیونکہ اس وقت جن لوگوں کے پاس حکومت ہے یہ بالکل بندر کے ہاتھ میں ماچس دی ہوئی ہے. یقین کریں ٹویٹوں پہ اور ٹک ٹاکوں پہ حکومت چل رہی ہے، معاف کیجیے سلپ ہوگی زبان. یہ لڑائی صرف اور صرف تحریک انصاف کی نہیں ہے، یاد رکھیں. یہ معیشت کو اتنا تباہ و برباد کریں گے کہ عوام خود پیٹ کے ہاتھوں پھر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہونے میں مجبور ہو جائے گی. آپ ان کے سارے الیکشن سے پہلے دعوے اٹھا کے دیکھ لیں، بیانات اٹھا کے دیکھ لیں. یہ کیا کیا، یہ تو آپ کو جنت کا ٹکٹ تک دے رہے تھے. اندازہ کریں کہ کیمپین میں کیا کیا باتیں تھی کہ جو ووٹ نواز شریف کو دے گا وہ جنت میں جائے گا. پھر انہوں نے آپ کو جی CG 1 to 5 موٹر سائیکلوں کی لالچیں وہ ملیں گے جی 1 to 5. پھر بجلی کے بعد کیسے کیسے ہوئے 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ. لیکن یہ نہیں کہا کہ 100 یونٹ 100 روپیہ پر یونٹ ہو جائے گا. اب بات کہاں ختم ہوئی؟ یوکرین کے بھیجے ہوئے گندے چوکر والے آٹے کو ملا کے 10 کلو کی بوری پر تھوبڑا اس کا لگا کے نواز شریف کا وہ بانٹنا شروع کر دیا، جو لوگوں نے گٹر کے ڈھکنوں پہ باندھنے شروع کر دی ہیں. تو حالت یہ عوام کی اس نہج پہ پہنچے گی کہ آپ کو خود نکلنا پڑے گا، یہ آپ کو مجبور کریں گے. تو اس سے پہلے یہ آپ اپنے آئینی جمہوری حق کا استعمال کریں. اللہ انہیں عقل دے، یہ افغانستان کے معاملے سے ہٹیں، پاکستان میں سیاسی استحکام لائیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. اس رمضان کے مہینے میں خدا کی قسم میری سب سے بڑی دعا ہے اللہ ان کے دلوں کو بدلے، ان کے اندر وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری، ان کا دل کھولے، ان کے گریں جو لگی ہیں وہ کھولے، انہیں سمجھ آئے کہ یار یہ ظلم اور زیادتی کیا کر رہے ہیں. اس ظلم اور زیادتی کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے اور کسی کو نہیں.
یہ پچھلے 5-6 سال میں جو زیادتی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، خان تو بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں وہ تو اگلے بھی بیٹھنے کو تیار ہے جتنا مرضی عرصہ، عوام بھی اپنا ٹائم، لوگ بھی جو ان کے رہنما گزار لیں گے، لیکن جو ملک پیچھے پتھر کے دور میں جا رہا ہے وہ سلسلہ رکے گا۔ ہندوستان کی ترقی دیکھ کے یقین کریں، یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے ہمیں ان سے حسد ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اور ترقی دے، ہمیں کیا ان کا جو معاملہ ہے، لیکن کیونکہ وہ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی دن آزاد ہوئے 2 ممالک کا حال انہوں نے کیا کر دیا۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے، دعا کیا کریں ان پاک دنوں میں، اپنا خیال رکھیں، مجھے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔